اے خدائے کن فکاں ہے میری فکر ناتواں، مگر دعائے اے خدا کہ لفظ جو بھی ہوں ادا، وہ سب دلوں میں گھر کریں، وہ سوچ پر اثر کریں۔ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام اور پاکستان۔ اسلام اور پاکستان کے رشتے کی جب بھی بات کریں ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے۔ اور جب ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو نظریہ پاکستان اور قرارداد پاکستان سے پہلے ہمارے مذہبی قائدین اس بات پہ متفق تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے تاکہ متحدہ ہندوستان میں ہم اسلام کی اشاعت و تبلیغ کر سکیں۔ لیکن 1924 میں خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد دنیا میں کوئی بھی ایسی ریاست نہیں تھی، ایسا ملک نہیں تھا کہ جو عالم اسلام کی نمائندگی کر سکے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں اور مظلوموں کا تحفظ کر سکے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے 1930 میں قرارداد پاکستان پیش کی اور اسی کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ اور اسی مقصد کے لیے کہا گیا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں قرآن کی روشنی میں انصاف والا نظام قائم کریں گے اور پوری دنیا کی امامت کریں گے۔ لیکن دنیا کی امامت تو دور کی بات، ہم خود بھی آج اس ملک میں استحکام قائم نہیں کر سکے۔ اس ملک میں کبھی مارشل لاء لگا دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو نااہل کیا جاتا ہے اور پھر وہی سسٹم اسی کو اہل بھی بنا دیتا ہے۔ جو کل کے مجرم تھے وہ آج کے حکمران ہیں، اور جو آج کے حکمران ہیں وہ کل کے مجرم ٹھہریں گے۔ اور اس ملک میں کبھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور کرپٹ سسٹم کے نمائندوں نے 22 کروڑ عوام کو ناکامیوں کے، ظلمت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ اور آج کے اگر جدید دور کی بات کریں تو 3 ایسے ریسورسز ہیں کہ جن کا بہترین استعمال کوئی بھی ملک کرے تو ترقی کر سکتا ہے: نیچرل ریسورسز، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز۔ اگر نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور ہیومن ریسورسز کی بات کی جائے تو پاکستان کے لوگ محنتی، ذہین اور قابل ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم ان کا بہترین استعمال کر سکیں۔ اور فائنینشیل ریسورسز کا تو یہ حال ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے کہ جو کرپشن میں ٹاپ پہ ہیں۔ میری ان ناکامیوں کا شکوہ کرنا مقصد نہیں ہے، شکوہ ہے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ہے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اور اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، تمہاری دسترس میں جو دیا ہو جلا دینا۔ اور اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد کہ 1924 میں جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو یہی کالجز اور یونیورسٹی کے نوجوان تھے کہ جنہوں نے نام نہاد آزادی کی بنا پہ خلافت کے خاتمے کی تحریک چلائی۔ وہ آزادی اصل میں غلامی تھی کہ جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ آج ہماری معیشت IMF کی غلام ہے، ورلڈ بینک کی غلام ہے، ہمارے صحت کے متعلق فیصلے WHO کرے گا اور FATF فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا نکالنا ہے، اور ہماری سیاست و حکومت، ہماری تجارت اور ہمارے ایٹمی وسائل کے فیصلے G7 جیسے ممالک کریں گے۔ یہ کیسی غلامی ہے، یہ غلامی کی انتہا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اپنا بہترین نظام ہونے کے باوجود کسی اور نظام کے نیچے دب کے زندگی گزار رہے ہیں، کسی اور ادارے کے نیچے دب کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس غلامی کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کریں گے۔ اس امید سے لڑ رہے ہیں جبر کے اندھیروں سے، اس امید سے لڑ رہے ہیں جبر کے اندھیروں سے، طلوع جو سحر ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل لگا ہے، ہم نے مل کے اس کے خلاف لڑنا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم باشعور بنیں، ہم انٹلیکچوئل بنیں، اور نظریاتی طور پہ دنیا کو بتائیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ ناانصافی ہوگی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی دنیا کی امامت کی ہے، اور انشاءاللہ ہم آج بھی دنیا کی امامت کریں گے۔ چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو آج کے دور کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ انصاف نہیں اس کو ملا ہوگا مسلسل، انصاف نہیں اس کو ملا ہوگا مسلسل، یوں ہی کوئی توہین عدالت نہیں کرتا، ہے مسئلہ ایسا کہ ہر اکیلے سیاست، ہے مسئلہ ایسا کہ ہر اکیلے سیاست، توہین تو کرتا ہے سیاست نہیں کرتا، ظالم کی مدد کو تو نکلتے ہیں ہزاروں، ظالم کی مدد کو تو نکلتے ہیں ہزاروں، مظلوم کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، تو نائب رحمان ہے منصب کو سمجھ لے، تو نائب رحمان ہے منصب کو سمجھ لے، غافل کیوں ادا حق کے خلافت نہیں کرتا۔ اور اقبال نے تو کہہ دیا تھا، سبق پڑھ پھر عدالت کا شجاعت کا، پھر کیوں تو دنیا کی امامت نہیں کرتا، پھر کیوں تو دنیا کی امامت نہیں کرتا۔